غریب عورت کے پاس سونا ہو تو زکوٰۃ کیسے دے؟ آج کل ہر عورت کو جہیز میں کچھ نہ کچھ سونا دیا جاتا ہے، پھر اکثر عورتوں کے پاس 100 یا 200 روپے بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زکوٰۃ لازم آتی ہے، جبکہ اکثر عورتیں غریب ہوتی ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ کیا ایسی عورتوں کے لیے چاندی کے بجائے سونے کے نصاب پر عمل کرنا ممکن ہو سکتا ہے؟ علی حیدر صاحب، جگہ نہیں بتائیے آپ نے کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بات جو ہے نا کہ غریب عورت کے پاس اگر سونا ہو تو زکوٰۃ کیسے دے، تو وہ غربت کا آپ کا معیار غلط ہے۔ جب ایک عورت کے پاس سونا ہے تو شریعت اس کو غریب مانتی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ سے زائد چیز موجود ہے۔ سونا حاجت اصلیہ میں نہیں آتا۔ حاجت اصلیہ کا مطلب جو ہماری بیسک ضرورتیں، میری اور آپ کی جو بیسک ضرورت ہے وہ روٹی ہے، سب سے پہلے وہ پانی ہے، وہ رہائش ہے کہ گھر ملے رہنے کے لیے۔ تو یہ جو ہماری بیسک ضرورتیں ہیں، سونا نہ نوالا بنا کے آپ کھا سکتے ہو، سونا نہ جو ہے وہ آپ پہن سکتے ہو، پہننے سے مراد جو لباس کا پہننا سطر ڈھانپنے کے لیے زیور کے طور پہ پہنا جاتا ہے وہ، تو اس لیے سونا حاجت اصلیہ سے اضافی چیز ہے۔ تو جس کے پاس یہ سونا ہوگا اس کا مطلب ضرورت سے زائد اس کے پاس ویسے ہی بہت کچھ ہے، اور سونا آج کل ٹھیک ٹھاک مہنگا ہو گیا ہے، لہذا اس کے ساتھ اگر کچھ پیسے بھی ہوں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور یہ کہنا کہ بیچاری کہاں سے دے گی، تو بیچاری نہیں ہے بھائی، اس کے پاس سونا ہے۔ ہاں، اور سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہے تو اس بیچاری کو چاہیے کہ ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتی رہے، اور جب اس بیچاری کے پاس سال میں ایک دفعہ، یعنی زکوٰۃ تو 2.5% ہوتی ہے، 100 میں 2.5 روپے تو بہت تھوڑی سی زکوٰۃ ہے، تو وہ پھر نکال دے۔ اکٹھے نہیں نکالے جا سکتے تو قسطوں میں بھی نکالے جا سکتے ہیں، تو اور پھر بھی اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر سونا بیچ دے وہ، تو بیچ کے شریعت یہ تھوڑی کہ سارا سونا بک جائے گا، بلکہ اس میں سے جو ہے نا وہ 2.5% زکوٰۃ نکال دیں۔ تو اس لیے یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے جو آپ نے بیان۔ کتنے سونے پر زکوٰۃ ہے؟ میری بیوی کے پاس استعمال کے لیے سونا ہے۔ بیوی کے پاس کتنا سونا ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اور کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ نیز نقد پیسے کتنے ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ ممتاز علی خان دبئی سے۔ ممتاز علی، سونا اگر استعمال کا بھی ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا اس پر لازم ہے، واجب ہے۔ باقی کتنے سونے پر ہوتی ہے، تو اگر کسی کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی یعنی کیش رقم، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہی ہے، تو پھر 7.5 تولے سونے سے کم پہ نہیں ہوتی۔ لیکن آج کل دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس صرف سونا ہی ہو، 1 روپیہ بھی نہ ہو۔ تو جب 1 روپیہ بھی آپ کے پاس، یعنی آپ کی وائف کے پاس اگر ہے، یا تجارتی مال اسے کہتے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدا ہو، تو ان میں سے کوئی بھی چیز تھوڑی سی بھی ہے جو کیش رقم بھی ہے، تو پھر سونے کا نصاب نہیں ہوتا، پھر 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہوتا ہے۔ تو پھر اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر آپ کی وائف کے پاس سونا ہے تو زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ بدلتے رہتے ہیں۔ آپ میرا خیال ہے دبئی سے ہیں تو دبئی میں دیکھ لیں 52.5 تولہ چاندی کے کیا ریٹ ہیں، اس حساب سے آپ دیکھ لیں۔ کبھی 40,000 ہوتے ہیں، آج کل 50 کے لگ بھگ ہیں میرا خیال ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور کتنے پیسے ہوں تو وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر پیسے 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے، سونا بھی کم ہے، تو دونوں کو ملا کے دیکھا جائے گا۔ اگر ملا کے مالیت 52.5 تولہ کے برابر ہے تو بھی زکوٰۃ فرض۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ زکوٰۃ کا 1 سال اگر 25ویں روزے کو ہوتا ہو تو زکوٰۃ کب ادا کرنی چاہیے؟ کیا 25ویں روزے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، یا 25ویں روزے ہی کو زکوٰۃ دینی ہوگی، یا 25ویں روزے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم 25ویں روزے کو زکوٰۃ کے پیسے الگ رکھ دیں، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کریں تو کیا یہ درست ہوگا؟ عدنان صاحب انڈیا سے۔ عدنان بھائی، اگر زکوٰۃ پہ سال 25ویں روزے کو گزر رہا ہے تو جب بھی 25 رمضان آئے گا آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور آپ کو 25 رمضان کو حساب کرنا پڑے گا۔ حساب کے لیے 25 رمضان ہوگا، چاہے زکوٰۃ آپ 24 کو دے دیں، ایڈوانس 6 مہینے پہلے دے دیں، وہ بھی جائز ہے، یا 1 دن بعد 2 دن بعد دے دیں تو بھی جائز ہے، لیکن حساب جو آپ کو کریں گے نا وہ 25ویں روزے کا۔ مثال کے طور پر 25ویں روزے کو آپ نے جب حساب کیا تو آپ کی زکوٰۃ 1 لاکھ بن رہی، اور آپ زکوٰۃ احتیاطاً 6 مہینے پہلے دے چکے ہیں، اور وہ آپ نے 50,000 دی ہے، تو اس کا مطلب 50,000 تو ادا ہو گئے، 50 مزید دے دیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ نے زکوٰۃ آپ پر لازم ہوئی ہے 1 لاکھ، اور آپ 6 مہینے پہلے 1.5 لاکھ دے چکے ہیں، تو وہ 50,000 غریبی کے ہو گئے، 1 لاکھ زکوٰۃ کے ہو گئے، 50,000 نفلی ہو گئے، وہ غریبی میں ثواب۔ اب وہ واپس نہیں لے سکتے غریب سے جا کے کہ یار میری تو 1 لاکھ بن رہی ہے، میں تو غلطی سے زیادہ دے دی تمہیں، وہ بس وہ غریبی میں ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 25ویں تاریخ کو آپ نے حساب لگایا، پتہ چلا جی 1 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے آج، تو 1 لاکھ نکال کے الگ رکھ دی کہ بعد میں تاخیر کرنا زکوٰۃ میں اچھا کام نہیں ہے، لیکن اس بیس پہ تاخیر کرنا کہ زیادہ سے زیادہ مستحق کو تلاش کیا جا سکے تو یہ بالکل جائز ہے، بلکہ باعث ثواب ہے،
کہ یار ابھی مارکیٹ میں کوئی صحیح مستحق نظر نہیں آ رہا، اور سال میں بعض دفعہ ایسے لوگ نظر آ جاتے ہیں، آدمی سوچتا ہے یار اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے تھی، تو اس بیس پہ اگر آپ نے زکوٰۃ نکال کے الگ رکھ دی اور اس بیس پہ آپ نے تاخیر کی تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ہے؟ کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ادا کی جا سکتی ہے یا پورے سال کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں؟ محمد وسیم صاحب انڈیا سے۔ یہ لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا ہے کہ جی زکوٰۃ رمضان میں دینی ہے، غلط مشہور۔ زکوٰۃ ہر آدمی کی الگ تاریخ ہوتی ہے۔ آپ جس دن 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے مالک بنے نا، یعنی تقریباً آج کل کے حساب سے شاید 70,000 قیمت ہو، نیٹ پہ سرچ کر لیے گا، تو جس دن کوئی مرد یا عورت اتنی رقم کا مالک بنتا ہے یا اتنے سونے کا مالک بنتا ہے یا اتنی چاندی کا مالک بنتا ہے یا تجارتی مال کا مالک بنتا ہے، یہ تجارتی مال وہ جو خریدا ہو بیچنے کی نیت سے، تو کسی کے پاس یہ چاروں چیزیں یا 2 چیزیں یا 3 چیزیں یا ایک ہی چیز کا مجموعہ، ان چاروں چیزوں کا مجموعہ یا 3 چیزوں کا مجموعہ جب 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر ہوگا تو شریعت کی نظر میں وہ تاریخ اس کی زکوٰۃ کی متعین ہو۔ مثال کے طور پر 5 محرم کو ایک آدمی کو پہلی تنخواہ ملی اور وہ 70,000 روپے مل گئی، 5 محرم کو فرسٹ سیلری آئی اس کی، اس سے پہلے 70,000 کبھی اس کے پاس نہیں آئے، تو اس کو چاہیے وہ 5 محرم کی ڈیٹ نوٹ کر لے۔ اب اگلے سال 5 محرم کو یہ دیکھے گا میرے پاس کتنا سرمایہ ہے اور زکوٰۃ کے کتنے اموال ہیں، اس پر 2.5% یہ زکوٰۃ دے گا، تو یہ 5 محرم کو دے گا۔ لوگوں نے یکم رمضان فرض کر لی۔ خواتین کو جب شادی ہوتی ہے تو اکثر اس وقت ان کو گولڈ ملتا ہے، وہ صاحب نصاب بنتی ہیں، تو وہ نوٹ کر لیں مجھے سونا کس تاریخ کو ملا ہے، تو اگلے سال اسی اسلامی تاریخ کو وہ زکوٰۃ دیں۔ تو اس لیے ہر آدمی کو چاہیے غور و فکر کر کے اپنی وہ تاریخ نکالے۔ یاد ہی نہ آ رہی ہو، بالکل ہی بھول بھلیاں ہو گیا ہو، تو پھر توبہ بھی کرے اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے کہ میں نے زکوٰۃ کی تاریخ یاد کیوں نہیں رکھی، پھر دماغ لڑا کے کوئی ایک تاریخ متعین کرے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی یکم رمضان کرتا ہے تو بھی مجبوری میں ٹھیک ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پھر کیا کرے کہ چاروں چیزیں جو ہے نا پہلے خرچ کر لے، تاکہ اور پھر کوشش کرے یکم رمضان کو صاحب نصاب بن جائے وہ۔ تو جب یکم رمضان کو صاحب نصاب بن جائے گا تو پھر آئندہ کے لیے فرسٹ رمضان ہی اس کی زکوٰۃ کی تاریخ بن جائے گی۔ لیکن بہرحال جو رمضانوں میں زکوٰۃ دے رہے ہیں زکوٰۃ ان کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن حساب میں گڑبڑ کا خطرہ ہے نا، کہ ہو سکتا ہے 5 محرم کو جو رقم ہو رمضان میں کم ہو چکی ہو، تو اس لیے زکوٰۃ ہر آدمی کی الگ حساب سے ہوتی ہے۔ اس پر میرا ایک تفصیلی بیان ہے، آڈیو بیان ہے، اس کا نام ہے زکوٰۃ کے مسائل۔ آپ میرا نام لکھ کے زکوٰۃ کے مسائل لکھ کے آڈیو بیان میں سرچ کریں گے تو پوری ڈیٹیل اس میں بتائی گئی ہے، وہ اگر آپ سن لیں تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ رمضان المبارک میں ہمارے ہاں ایک معمول ہے کہ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس لیے روزے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے مسائل بھی رمضان میں ہی زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ تو میں آج کے لیکچر میں کچھ زکوٰۃ کے بنیادی مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور زکوٰۃ کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں جو پھیلی ہوئی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ خوب سمجھ لیں کہ رمضان جو ہے وہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، رمضان روزوں کا مہینہ ہے۔ زکوٰۃ ہر شخص پر الگ الگ تاریخ میں واجب ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس سال کے کسی بھی اسلامی دن میں نصاب آیا، آپ 52.5 تولہ چاندی کی رقم جو ہے اس کے برابر آپ مالک بن گئے، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ وہ تاریخ آپ نوٹ کر لیں، اور اگلے سال پھر اسی تاریخ پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، جتنے پیسے ہیں اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ نکال دیں۔ تو ظاہر ہے ہر آدمی صاحب نصاب الگ الگ تاریخوں میں بنتا ہے، ساری قوم رمضان میں تھوڑی صاحب نصاب بن جاتی، تو ہر ایک الگ الگ تاریخوں میں صاحب نصاب بنتا ہے۔ تو اس لیے کسی کے پر یکم محرم کو زکوٰۃ لازم ہو رہی ہوتی ہے، کسی پہ 2 کو، کسی پہ 3 محرم کو، کسی پہ ربیع الاول میں ہو رہی ہوتی ہے، کسی پہ ربیع الثانی میں زکوٰۃ لازم ہو رہی ہوتی ہے، ہر ایک کا سال الگ ہے۔ اور شریعت میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ پورے سال مسلمانوں کی زکوٰتیں نکلتی رہیں اور پیسے اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوتے رہیں، کیونکہ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں ان کو ضرورت صرف رمضان میں نہیں ہوتی، رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کلیئر کر لینی چاہیے کہ رمضان سخاوت کا مہینہ ضرور ہے، اس میں صدقات و خیرات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا ذریعہ بن جایا کرتے تھے۔ مگر رمضان اسپیسیفک کوئی زکوٰۃ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ ہر شخص پر الگ الگ تاریخوں میں لازم ہوتی ہے۔ کیسے لازم ہوتی ہے، کن چیزوں پہ لازم ہوتی ہے، مختصر لفظوں میں کوشش کرتا ہوں اس بحث کو سمیٹنے کی، اللہ وقت میں برکت دے دے۔ دیکھیے زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر لازم ہوتی ہے۔ نمبر 1 گولڈ پہ، آپ کے پاس اگر سونا ہے تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ 7.5 تولہ سونا پر زکوٰۃ لازم ہوتی تھی، اب 7.5 تولے پر نہیں، بلکہ سونے کے ساتھ آپ کے پاس اگر 1 روپیہ بھی ہے
یا اور کوئی دوسری چیز ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جو میں ابھی انشاءاللہ بتاؤں گا، تو پھر سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا نہیں رہتا۔ یاد رکھیے 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ اس صورت میں لازم ہوتی ہے کہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا کے علاوہ باقی زکوٰۃ کا مال بالکل بھی نہ ہو، یعنی وہ مال بالکل بھی نہ ہو جس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو ایسا آج کل میرا خیال ہے شاید ہی کوئی دنیا میں آدمی ہو یا عورت ہو جس کے پاس صرف سونا ہو اور 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہ ہو۔ تو اس لیے جب سونے کے ساتھ کوئی بھی چیز مل جائے گی تو پھر سونے کا نصاب باقی نہیں رہتا بلکہ چاندی کے نصاب کی طرف حکم آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا کی قیمت ایک ہی تھی، اس لیے ان دونوں میں سے کسی کو بھی آپ نصاب بنا سکتے تھے، لیکن آج ان کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور آج امت کا تقریباً اجماع ہے کہ سونا جو ہے چاندی جو ہے وہ نصاب میں اصل ہے، اور کیونکہ اس کی قیمت کم ہوتی ہے اور اس میں زکوٰۃ واجب ہونے میں غریب کا فائدہ ہے، اور سونے کی ویلیو بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس لیے چاندی کو اصل معیار بنایا گیا ہے۔ کسی کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی جو 612 گرام یا اس کے قریب گرام میں، آپ انٹرنیٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے گرام بنتی ہے وہ چاندی، تو 600-700 کے درمیان میں ہے، تو یہ جو اتنے گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر اگر کسی کے پاس سونا ہوگا یا چاندی ہوگی یا کیش رقم ہوگی یا مال تجارت ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو 4 چیزوں میں پہلی چیز کیا ہوئی؟ سونا، اس کی ویلیو لگائی جائے گی۔ دوسری چیز ہے چاندی کی ویلیو لگائی جائے گی۔ تیسری چیز ہے کیش رقم۔ آپ کے پاس کیش رقم اگر موجود ہے، ضرورت کے لیے ہو یا بغیر کسی ضرورت کے ہو، بہرحال اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ پیسے رکھے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے، ہم نے یہ پیسے تو رکھے ہوئے ہیں مکان خریدنے کے لیے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیش اماؤنٹ آپ کے پاس ہے، آپ کا ذاتی ہے، تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہے۔ آپ نے اگر کیش اماؤنٹ کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور واپس ملنے کی امید بھی ہے آپ کو، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ چوتھی چیز جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہ ہے مال تجارت۔ مال تجارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ آپ نے کوئی پلاٹ خریدا، خریدتے ہوئے آپ کی نیت تھی کہ میں اس کو بیچوں گا، تو یہ تجارت کا مال کہلائے گا، اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اس کی بھی ویلیو لگائی جائے گی۔ اگر آپ نے پلاٹ خریدا اس نیت سے نہیں کہ میں بیچوں گا، ویسے ہی خریدا آپ نے کہ دیکھیں گے بعد میں کیا کرنا ہے، بعد میں آپ کو بیچنے کا خیال آ گیا، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ آپ نے پلاٹ خریدا بیچنے کی نیت سے، لیکن زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے آپ کا ارادہ بدل گیا اور آپ نے کہا چھوڑو کیا کروں گا بیچ کے، تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ پتہ یہ چلا خریدتے ہوئے بھی بیچنے کی نیت ہو اور وہ اب تک وہ نیت برقرار ہو، ایسے مال کو مال تجارت کہا جاتا ہے۔ پلاٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، پرچون کی دکان میں جو جنرل اسٹور میں سامان پڑا ہوا ہوتا ہے، یہ سارا بیچنے کی نیت ہی سے خریدا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جنرل اسٹور ہیں یا چھوٹے چھوٹے اسٹور ہیں، سب میں دکاندار کے پاس جو مال پڑا ہوتا ہے وہ بیچنے کی نیت ہی سے پڑا ہوتا ہے، لہذا دکان کا جتنا مال ہے اس پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ خود اس دکان پہ لازم نہیں ہے، کیونکہ دکان بیچنے کے لیے نہیں خریدی ہوتی، رینٹ پہ دینے کے لیے خریدی ہوتی ہے، یا اس میں بزنس کے لیے خریدی ہوتی ہے، یعنی اس میں مال ڈال کے بیچنے کے لیے خریدی ہوتی ہے۔ اور اگر کسی نے دکان اس نیت سے خریدی کہ میں یہ دکان خرید رہا ہوں اور میں یہ اس دکان ہی کو بعد میں بیچوں گا، خریدتے ہوئے یہی نیت ہو، تو پھر اس دکان پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ آپ نے مکان خریدا بیچنے کی نیت سے، مکان پر زکوٰۃ لازم ہے۔ آپ نے مکان خریدا بیچنے کی نیت نہیں تھی، رینٹ پہ دینا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں یا کنفیوز ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا کروں گا، تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے، اس کے رینٹ پہ زکوٰۃ لازم ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے لازم ہوتی ہے۔ تو دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، 4 چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے: گولڈ پہ، چاندی پہ، اور کیش اماؤنٹ پہ، اور مال تجارت پہ۔ تو یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہوں گی۔ اچھا، اس میں استعمال کی چیزیں سب خارج ہو گئیں اس سے، بلکہ جو چیزیں استعمال میں نہیں بھی ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ جیسے آپ کے پاس کوئی 2-4 پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، 2-4 بنگلے ہیں، 4-6 گاڑیاں ہیں، تو اگرچہ وہ استعمال میں نہیں ہیں تو آپ زکوٰۃ لے تو نہیں سکتے، مگر آپ پر زکوٰۃ واجب بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بیچنے کے لیے نہیں آپ نے خریدی۔ وہ الگ بات ہے، یہ اسراف میں آتا ہے، بلا وجہ آپ نے اتنی چیزیں خرید کے ڈالی ہوئی ہیں، کسی کام کی نہیں ہے، نہ یوز میں آ رہی ہیں، لیکن بہرحال ان چیزوں پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ زکوٰۃ انہی چیزوں پہ ہوتی ہے جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہوں آپ نے، کیونکہ تجارتی مال ہے وہ۔ تو سونا ہو گیا، چاندی ہو گیا، تجارتی مال ہو گیا، اور کیش اماؤنٹ، ان 4 چیزیں یا ان میں سے کوئی 3 چیزیں یا کوئی 2 یا کوئی 1 چیز جب آپ کے پاس اتنی مالیت کی ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر، جو 40-50 ہزار روپے کے درمیان میں ہوتی ہے 52.5 تولہ چاندی، 2020 میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں رمضان میں، تو اس میں جو ہے نا 40-50 ہزار کے درمیان ہے۔ روزانہ چونکہ چاندی کے ریٹ چینج ہوتے رہتے ہیں، تو آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ آج کے دن 52.5 تولہ چاندی کی کیا قیمت ہے۔
تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر جس دن آپ کے پاس یہ 4 چیزیں جمع ہو گئیں، سونا 1 تولہ بھی آج کل 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے، تو یہ 4 چیزیں جس دن آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گئیں، یہ چاروں کا مجموعہ یا چاروں میں سے کوئی 3 یا 2 یا ایک ہی چیز، مثال کے طور پر آپ کے پاس 20 ہزار روپے کی چاروں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، آپ نے ایک گھڑی خریدی تھی یا موبائل خریدا تھا بیچنے کے لیے، اس کی ویلیو 20,000 ہے فار ایگزامپل، آپ کے پاس کیش اماؤنٹ پڑا ہوا ہے 30,000 روپے فار ایگزامپل، تو 30 اور 20 ملا کے 50 ہو گئے، تو یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے۔ تو جس دن یہ آپ اتنے پیسہ آپ کے پاس آ جائے، آپ پر لازم ہے کہ آپ وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں۔ مثال کے طور پر 2 ربیع الاول کو کسی کے پاس اتنا اماؤنٹ آیا تو اسے چاہیے کہ وہ ڈیٹ نوٹ کر لے کہ بھائی 2 ربیع الاول یہ آج کی میری ڈیٹ ہے۔ اب ہوگا کیا، اب آپ نے درمیان میں نہیں دیکھنا سال کے کہ کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، اتنا سختی کا شریعت نے مکلف نہیں بنایا کہ اب کس چیز پہ سال گزر رہا ہے، نہ بس آپ صاحب نصاب بن گئے 2 ربیع الاول کو فار ایگزامپل، آپ نے وہ تاریخ نوٹ کر لی کہ بھائی میں اللہ نے مجھے صاحب نصاب بنا دیا، مالدار بنا دیا، یعنی شریعت کی ٹرم میں ایسے آدمی کو مالدار کہا جاتا ہے۔ اکثر یہ دولت اتنی انسان کے پاس اس وقت آتی ہے یا تو کوئی کنوارا چھڑا چھاٹ اس کی جو ہے نا جاب لگ جائے، تو پہلی سیلری جب ملتی ہے تو عموماً صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ لڑکیوں کی جب شادی ہوتی ہے تو ان کو گولڈ ملتا ہے شوہر کی طرف سے یا سسرال کی طرف سے یا ابا اماں کی طرف سے، تو وہ جو گولڈ ان کو ملتا ہے تو وہ ان لڑکیوں پر لازم ہے جس دن وہ گولڈ ان کو ملے ہینڈ اوور ہو وہ فوراً ڈیٹ نوٹ کر لیں۔ تو یا کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو وراثت ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کچھ چیزیں ہیں کہ اگر آپ وہ ڈیٹ بھول گئے ہیں تو اس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور وہ ڈیٹ آپ نوٹ کر لیں۔ اگر یاد نہیں ہے وہ ڈیٹ تو پھر توبہ استغفار کریں اور پھر غور و فکر کر کے کوئی بھی ڈیٹ متعین کریں آپ۔ تو جب 2 ربیع الاول فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ 4 یا 3 یا 2 یا ایک چیز اتنی آ گئی تو آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پورے سال نہیں دیکھنا کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، اس کا حساب رکھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے سال 2 ربیع الاول کو آپ نے پھر دوبارہ حساب کرنا ہے کہ اب میرے پاس کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ اماؤنٹ ہے، چاہے پیسوں کی شکل میں، یعنی یہ 4 چیزوں کو ملا کے یا ان 2 یا ایک چیز کا اتنا ہے کہ یعنی ابھی بھی آپ صاحب نصاب ہیں، تو جتنا ہے اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ میں دے دیں۔ پہلی مرتبہ 2 ربیع الاول کو آپ کے پاس پیسے آئے، آپ نے نوٹ کر لیے کہ یار میں صاحب نصاب بن چکا ہوں یا بن چکی ہوں۔ اگلے سال آپ نے 2 ربیع الاول کو حساب کرنا ہے، یعنی جیسے ہی تاریخ چینج ہوتی ہے نا، چاند سورج غروب ہوتا ہے اور تاریخ چینج ہو جاتی ہے اسلامی تاریخ، تو آپ نے 2 ربیع الاول کو دیکھنا ہے کہ بھائی میری جیب میں کتنے پیسے ہیں، خواتین دیکھیں ہم میرے پرس میں کتنے پیسے ہیں، میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، کتنے پیسے میں نے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں جو مجھے امید ہے کہ مل جائیں گے، وہ لوگ وہ پیسے لے کے بھاگیں گے نہیں۔ اگر کہیں ڈپازٹ رکھوایا ہوا ہے، آپ نے مکان رینٹ پہ لیا ہے، اس ڈپازٹ رکھوایا تو وہ بھی اس میں ایڈ کریں۔ یہ تمام چیزیں آپ نے اس دن ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ڈائری میں لکھنا ہے بھائی آج کی تاریخ میں میرے پاس اتنی مالیت کا سامان موجود ہے، یہ 4 چیزوں میں جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، اتنی مالیت کا میرے پاس سامان موجود ہے۔ اب آپ نے اس میں سے اپنے قرضوں کو مائنس کرنا ہے۔ آپ نے کہا یہ رقم فار ایگزامپل 2 لاکھ یا 4 لاکھ یا 5 لاکھ بنتی ہے، جو بیچنے کے لیے موبائل آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ نے ایڈ کر لیا، گولڈ بھی ایڈ کر لیا، چاندی بھی ایڈ کر لیا، جو چیزیں ہیں بس وہی رکھی، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اماؤنٹ اتنا پڑا ہوا ہے 70,000 روپے فار ایگزامپل، تو وہ آپ نے نوٹ کر لیا کہ بھائی مثال کے طور پر یہ ٹوٹل اماؤنٹ بنتا ہے 5 لاکھ روپے کا، آپ نے ڈائری میں نوٹ کر لیا بھائی 5 لاکھ روپے کی مالیت کی چیزیں میرے پاس، یہ 4 چیزیں میرے پاس موجود ہیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں نے لوگوں کو پیسے دینے کتنے ہیں، کچھ قرضے آپ کے اوپر بھی ہوں گے، تو آپ نے وہ تمام قرضوں کو جو آپ نے دینے ہیں وہ اس میں سے مائنس کرنے ہیں۔ بھائی 70 بھائی کے 20,000 روپے بنتے ہیں اور میری کمیٹی نکلی تھی 2 مہینے پہلے، وہ میں کھا گیا تھا، یعنی کھا گیا کا مطلب میں نے استعمال کر لی تھی، تو کمیٹی تو میں ایڈوانس میں لے چکا ہوں، اب میں نے جو کمیٹی کی قسطیں جمع کرانی ہیں وہ قسطیں بھی آپ اس میں ڈال دیں۔ اور اگر آپ کی ابھی کمیٹی نکلی نہیں ہے بلکہ آپ قسطیں جمع کرا چکے ہیں کمیٹی کی، کمیٹی آپ کی اگلے مہینے نکلے گی، تو یہ پیسے چونکہ آپ کے ہیں جو لوگوں نے لوٹانے ہیں تو یہ بھی نصاب میں آپ شامل کر لیں، ان کی بھی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے۔ کمیٹی پہلے نکل چکی ہے تو پھر جو رقمیں آپ نے دینی ہے کمیٹی کی وہ مائنس کر دیں اور جو لینی ہے وہ پلس کر دیں۔ تو اس طرح سے آپ نے جو قرضے لوگوں سے لینے ہیں وہ پلس کریں، جو پبلک کو دینے ہیں وہ آپ نے مائنس کر دیں۔ پلس مائنس کرنے کے بعد جو اماؤنٹ بچے گا 2 ربیع الاول کو، یہ میں 2 ربیع الاول اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے ایسے شخص کو فرض کیا جو 2 ربیع الاول کو صاحب نصاب ہوا تھا، ایسا نہ ہو کہ لوگ 2 ربیع الاول کو پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ 2 کو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کوئی نیا مسئلہ آیا سامنے، تو ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو پلس مائنس کر کے جو اماؤنٹ آپ کے پاس باقی بچے گا اس کو آپ نے 40 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر 2 ربیع الاول کو آپ نے تمام اثاثے جو 4 چیزوں پر مشتمل تھے وہ آپ نے
काउंट किए, प्लस माइनस किए, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए बन रहे हैं, उसमें आपने वसीम भाई के पैसे देने, सत्तार भाई के देने, और चमूनी आपा के इतने पैसे, कोई खातून है उन्होंने चमूनी आपा से उधार लिया हुआ था वो देना है, ये सारी चीज़ें आपने प्लस माइनस करके जवाब आ रहा है जी आपका, हो सकता है जवाब 5 लाख के बजाय 6 लाख आए, क्योंकि हो सकता है आपने लेने ज़्यादा हो देने कम हो, ये भी पॉसिबल है कि 4 लाख जवाब आए। तो जो भी जवाब आया आपने, और 4 करोड़ भी हो सकता है, वही तो जिसके पास दौलत है उस ज़्यादा है उसकी ज़कात ज़्यादा बनती है, कम है तो कम ज़कात बनेगी। तो आपने उस अमाउंट को डिवाइड कर दिया 40 से, कैलकुलेटर में डिवाइडेड बाय 40, क्योंकि 40 से डिवाइड करेंगे तो 2.5% जवाब आता है। जो जवाब आए उसको आपने डायरी में नोट कर लिया कि आज की तारीख में मुझ पर इतने पैसे ज़कात के वाजिब हैं, यानी 100 रुपए में 2.5 रुपए बनते हैं, वो 1 लाख में 2,500 बनते हैं, तो 10 लाख में 25,000 रुपए बनते हैं, तो 10 लाख की ज़कात बन गई आपकी 25,000 रुपए। आपने नोट कर लिया भाई 25,000 रुपए। अब आपने क्या करना है कि ये आपको पता चल गया भाई 25,000 है, आपने अपने घर वालों को बता देना भाई 25,000 ज़कात मुझ पर वाजिब है, मैं अगर मर गया, मेरा इंतकाल हो गया तो ये मेरे विरासत से निकाल देना। अब आप मुस्तहिक को तलाश करें, कहाँ देने हैं, सोचे गौर करें। सबसे पहले आपने अपने करीब के गरीब रिश्तेदारों में देखना है। गरीब की डेफिनेशन क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। गरीब के पास भी ये 4 चीजें और एक और चीज गरीब ऐड करेगा, यानी सोना, चांदी, तिजारती माल और कैश अमाउंट, और एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी कि वो चीज जो पूरे साल इस्तेमाल नहीं होती, यानी गरीब के गुर्बत के निसाब में 4 के बजाय 5 चीजें देखी जाती हैं। आप जिसको ज़कात देना चाहते हैं ना, उसके पास 5 चीजें, या उनमें से 4 या उनमें से 3 या उनमें से एक चीज 52.5 तोला चांदी के बराबर नहीं होनी चाहिए। 4 चीजें तो वही हैं, सोना, चांदी, माल तिजारत और कैश नकदी रकम। 5वीं चीज है जरूरत से जायद सामान। अगर किसी गरीब के पास जरूरत से जायद सामान इतना है कि वो 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाता है, तो आप उसको ज़कात नहीं दे सकते। और जरूरत से जायद सामान की डेफिनेशन ये है कि वो सामान जो पूरे साल इस्तेमाल में ही नहीं आ रहा। किसी गरीब के पास एक प्लॉट है, पूरा साल गुजर जाता है, वो इस्तेमाल में ही नहीं आता, बल्कि वो इस्तेमाल में है ही नहीं। अभी इस्तेमाल में ना होने का मतलब ये है कि ना वो रेंट पर दिया हुआ है उसने, ना वो उस पर रह रहा है, तो बस एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो ये इसकी अलामत है, ये सामान जरूरत से जायद है। वो अलग बात है उसने रखा हुआ है अपनी किसी फ्यूचर की जरूरत के लिए, बच्ची की शादी के लिए, बच्चे की शादी के लिए, लेकिन शरीयत की इस्तिलाह में इसको जरूरत नहीं कहते। जरूरत का मतलब जो इस्तेमाल में आ रही हो, तो इसलिए ऐसे आदमी को ज़कात नहीं दे सकते जिसके पास कोई प्लॉट हो, प्रॉपर्टी हो, और वो इस्तेमाल में ना हो। तो लोग कहते हैं हमने आड़े वक्त के लिए रखा हुआ है, तो भाई आड़ा वक्त आ गया ना, अब आप गरीब हैं, आप ज़कात के मुस्तहिक, तो आड़ा वक्त आ तो गया, अब आप उसे बेच के अपनी जरूरत पूरी करें, आप ज़कात नहीं ले सकते लोगों से। बाज लोगों ने गोल्ड रखा हुआ होता है और ज़कात मांगते फिर रहे होते हैं, उनसे कहा जाए कि भाई ज़कात क्यों मांग रहे हो, तुम्हारे पास तो सोना है। वो जवाब में कहते हैं ये सोना तो हमने आड़े वक्त के लिए रखा हुआ है। तो भाई और कौन सा आड़े वक्त की और क्या डेफिनेशन है? यही तो आड़ा वक्त आ गया कि आपके पास जो है वो अब मजबूर हो गए, तो शरीयत कहते हैं मजबूरी में पहले अपना माल बेचो, फिर लोगों से आप ज़कात ले सकते हैं। पहले अपना गोल्ड बेचें, और बाकी ये आड़ा वक्त की डेफिनेशन ही यही है कि आप ज़कात मांगने पर आ जाएं। तो इस्लाम कहते हैं पहले अपनी चीज खर्च करो, उसके बाद लोगों के पास जाओ ज़कात के लिए। तो हर आदमी ने आड़े वक्त के चक्कर में जो है ना इतनी प्रॉपर्टी और इतना कुछ जमा करके रखा हुआ होता है। आड़ा वक्त आएगा तो एक खातून थी, उनके पास काफ़ी गोल्ड था, तो उनकी बच्ची की शादी थी, तो वो लोगों से चंदा मांग रही थी कि भाई मेरे साथ मदद करो, मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास जहेज़ के लिए नहीं। जहेज़ तो एक लानत है आपको पता है, लेकिन बहरहाल मुआशरे में इसके बगैर आजकल शादी लोग करते नहीं। तो जहेज़ के लिए पैसे मांग रही थी। किसी ने कहा तुम्हारे पास इतना गोल्ड रखा है, वो बेचो ना अपनी बेटी के लिए। तो वो कहने लगी वो मैंने आड़े वक्त के लिए रखा हुआ है। तो मुझे जब पता चला, मैंने कहा इन आंटी से जाके कहें कि ये आड़ा वक्त आ गया ना, अब आपकी बच्ची की शादी का मसला है और आड़ा वक्त आ गया, तो अब उसको बेचें। तो ये ठीक नहीं है जो हमारे यहाँ, वैसे जहेज़ वेज इस्लाम में सही नहीं है, इस पर मैं इंशाल्लाह मुस्तकिल बयान करूंगा, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं मैं कि आड़े वक्त को पता नहीं क्या डेफिनेशन है लोगों के यहाँ। तो 5 चीजें किसी के पास अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर हैं तो वो ज़कात का मुस्तहिक नहीं है। हाँ, अगर उस पे पहले मैं 5 चीजों को दोबारा डिफाइन कर दूं, 5 चीजें या 4 या 3 या 2 या 1, मिसाल के तौर पर कुछ भी नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर्टी ही आपको पता है 50,000 तक की तो आजकल कम से कम, यानी प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू तो बहरहाल होती है। तो किसी गरीब के पास ऐसी प्रॉपर्टी है और वो ना किराए पर दी हुई है उसने, ना खुद उसमें रह रहा है, तो फिर उसको ज़कात देने की इजाजत नहीं है। गरीब के पास अगर सोना या चांदी या कैश अमाउंट पड़ा हुआ है और उसके पास जो है वो ये 52.5 तोला चांदी के बराबर अमाउंट है, तो आप उसको ज़कात नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? लोग कहते हैं बेचारा कैसे जिंदगी गुजारेगा, खर्चे तो बहुत होते हैं। तो शरीयत उसे कहेगी पहले वो खर्च करो अपनी जरूरत में, फिर आप इस्तेमाल कर, फिर आप ज़कात ले सकते हैं। यानी 50,000 आपके पास अगर पड़े हुए हैं उस गरीब के पास, तो इस्लाम ये कहता है पहले उससे खुद राशन खरीदो, फिर जब आप के पास निसाब से कम रकम हो जाए तो अब आप उसको ज़कात दे सकते हैं। तो ज़कात 4 चीजों पे वाजिब होती है, लेकिन ज़कात जिनको दी जाएगी उसके लिए 5 चीजें देखना पड़ती हैं। हाँ, ये जरूर है कि गरीब के पास भी 5 चीजों
5 چیزیں یا 4 یا 3 یا 2 یا ایک چیز اگر اتنی ہے لیکن قرضہ اس سے بھی زیادہ ہے, پھر زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یعنی غربت والے نصاب میں بھی پلس مائنس کرنا پڑتا ہے. تو غریب میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اتنا اماؤنٹ تو اس کے پاس ہے, تو جتنا اس نے لوگوں سے لینا ہے, یعنی جو اس نے قرضہ دیا ہوا ہے وہ اس میں پلس کیا جائے گا, اور جو اس نے لوگوں کو قرضہ دینا ہے وہ مائنس کیا جائے گا. تو پلس مائنس کر کے 52.5 تولہ چاندی سے کم اگر نصاب بن رہا ہے تو پھر یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, زیادہ ہے تو پھر یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ بھئی ان کے پاس یہ سب کچھ ہے؟ تو دیکھیں شریعت نے اس میں بہت زیادہ تجسس کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے. گھر گھر جا کے لوگوں کی پتلونیں چیک کرنا کہ کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں, یہ کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو اس میں سرسری سی ایک تحقیق کر لینی چاہیے. آپ کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, تھوڑا سے اس کے گھریلو حالات آپ کو پتہ ہوں, اور ایک لمسم اندازہ لگا لیں, کچھ کراس کویشچن پوچھ کے اندازہ لگا لیں, بھائی تمہارے پاس سنا ہے کچھ پراپرٹی ہے, میں ذرا خریدنا چاہتا ہوں. ایسا نہ بتائیں کہ پراپرٹی ہے تو میں تمہیں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں, بتاؤ پراپرٹی ہے یا نہیں ہے. تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ خدا نخواستہ جھوٹ نہ بول دے, کہیں امکان ہوتا ہے. تو آپ اس سے یوں بات کریں, یار میں کچھ پراپرٹی خریدنا چاہتا ہوں, سنا ہے تمہارے پاس بھی کچھ پراپرٹی ہے؟ وہ کہے نہیں بھائی میرے پاس تو نہیں ہے. تو بس اتنا کافی ہے. اب ہم ظاہر ہے کوئی کرامن کاتبین کی طرح تو نہیں اس کے کندھوں پہ بیٹھ سکتے کہ 24 گھنٹے دیکھتے رہیں. تھوڑا سا گولڈ وولڈ کا اندازہ لگا لیا کریں, بھائی سونا وونا تو نہیں ہے تمہارے پاس؟ سونا ہے تو بتاؤ, اچھے ریٹ مل رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں. تو اس سے وہ اگل دے گا کہ سونا ہے کہ نہیں ہے. تو اس طرح کی کچھ کراس کویشچن ہلکے پھلکے پوچھ کے ایک سرسری سا اندازہ, 100% تحقیق ممکن نہیں ہے, تو سرسری سا اندازہ لگائیں, آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ مستحق ہے, اور سب سے پہلے رشتہ داروں سے پہل کریں. مستحق ہے تو بھائی زکوٰۃ دے دی جائے. اس کے بعد پھر اگر بعد میں پتہ چلتا ہے اس نے ڈرامہ کیا تھا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے, دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو زکوٰۃ کے مستحقین میں اللہ نے بیان کیا قرآن میں, فقراء ہیں, مساکین ہیں, رشتہ دار ہیں, یہ پہلے ہیں. پھر دینی مدارس کو بھی دینی چاہیے زکوٰۃ. پھر جو ہے جیسے آج کل ایک کورونا وائرس کی وجہ سے ایک وبا پھیلی ہوئی ہے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے غریب لوگ راشن کے محتاج ہیں, ان تک بھی پہنچانی چاہیے. کسی ٹرسٹ پہ آپ کو اعتماد ہے 100% کہ وہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ ہی کی جگہ استعمال کرتے ہیں, تو ان کو بھی دے سکتے ہیں آپ, اور بہتر ہے کہ خود جا کے آپ زکوٰۃ ادا کریں. تو دینی مدارس ہیں, یہ صدقہ جاریہ بنتے ہیں آپ کے لیے, اور مستحقین ہیں, اور آپ کے غربا اور مساکین ہیں. کوئی ایسا ہاسپٹل ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ اطمینان ہے کہ یہ صحیح جگہ خرچ کریں گے زکوٰۃ کو, تو وہاں بھی ہے. تو یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ میں غریب کو مالک بنانا ضروری ہے. مثال غریب کو یا اس کی طرف سے کوئی نامزد وکیل ہو, اس کو مالک بنانا ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا خریدا اور غریب کے سامنے لا کے رکھ دیا کہ کھا لو, اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی, کیونکہ آپ نے پرمیشن دی ہے اس کو. پرمیشن سے نہیں ہوتی, آپ کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا. تو یا تو آپ اس کو پیسے ہینڈ اوور کر دیں, یا کھانا خرید کے آپ اس کو ہینڈ اوور کر دیں کہ اب تمہاری مرضی کہ کھاؤ یا اسے بیچو. تو وہ پورا اختیار ہونا چاہیے اس کو, تو بیچ بھی سکتا ہے وہ اس کو. تو جبکہ ویسے ہم جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں اس میں بیچنے کو مایوس سمجھا جاتا ہے. تو زکوٰۃ میں ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے کہ یہ راشن آپ یعنی زکوٰۃ پیسوں کی شکل میں دینا لازم نہیں ہے. آپ زکوٰۃ جو ہے کیش اماؤنٹ میں بھی دے سکتے ہیں, اور زکوٰۃ سے کوئی چیز خرید کے بھی دی جا سکتی ہے. تو یہ ہے, تو آپ نے جو آپ کی زکوٰۃ بنتی تھی فوراً دیں, بعد میں دیں. ابھی مستحق نہیں مل رہا اس کو ڈیلے کر دیں, ڈیلے کرتے کرتے اگر رمضان آ گیا تو بھی ٹھیک ہے, رمضان میں دے دیں آپ زکوٰۃ. یعنی زکوٰۃ کی کا حساب تو فوراً ضروری ہے, ادائیگی فوراً ضروری نہیں ہے. ادائیگی آپ سہولت سے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. تو کیلکولیشن کر لیا کریں, پھر جیسے جیسے غریب ملتا رہے اس کو دیتے رہیں, قسطوں میں بھی دی جا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے. بہت شدید وعید ہے قرآن میں, جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ ادا نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں اسی مال کو, اسی سونے چاندی کو پگھلا کے قیامت کے دن تمہاری پیشانیوں کو داغا جائے گا. رمضان اور زکوٰۃ کا کیا تعلق ہے خوب سمجھ لو. رمضان کا زکوٰۃ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ صاحب نصاب ہوئے تھے نا, 52.5 تولے چاندی کے برابر مال آیا تھا آپ کے پاس, سونا چاندی مال تجارت نقدی, یہ 4 چیزیں جس دن آپ کے پاس آ گئیں, کتنی جتنے میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے, تو آپ پر لازم تھا کہ اپنی وہ اسلامی تاریخ آپ محفوظ کر لیتے. 5 محرم کو آئیں یہ چیزیں, تو 5 محرم ڈیٹ محفوظ کر لی, اگلے سال 5 محرم کو آپ کا زکوٰۃ کا حساب ہوگا. سمجھتے ہو؟ پھر دے بے شک, بعد میں دو پہلے دو, وہ آپ کی مرضی ہے. زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے, مال تجارت کی تعریف کیا ہے, سونا چاندی مال تجارت نقدی کیش رقم جسے کہتے ہیں, 4 چیزیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں. 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ کیا چل رہے ہیں مجھے نہیں معلوم, اوپر نیچے اتنے ہو رہے ہیں, شاید 90,000 1 لاکھ روپے تک چل رہے ہیں شاید. تو جس کے پاس اتنی مالیت کا سونا چاندی تجارتی مال یا نقدی ہو تو وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے. اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لے. عام طور پر جب لڑکوں کی لونڈے لپاڑوں کی تنخواہ لگتی ہے, پہلی تنخواہ 90,000 1 لاکھ آئی تو وہ صاحب نصاب بن گئے. لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے, ان کو سونا ملتا ہے, تو جس دن ان کو سونا ملا ہے, ہینڈ اوور ہوا ہے, وہ تاریخ وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر ہر سال اسی تاریخ کے حساب سے زکوٰۃ دیا کریں. مال تجارت کی تعریف کیا ہے, مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہو.
آپ کی دکان ہے کرائے پہ دی ہوئی ہے, دکان پہ زکات نہیں ہے کیوں کرائے پہ دی ہوئی ہے. آپ کی گاڑی ہے کرائے پہ دی ہوئی ہے, زکات نہیں ہے کیوں کرائے پہ دی ہوئی ہے. ہاں گاڑی آپ نے خریدی ہے کہ بیچ دوں گا میں, خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی تو اس گاڑی پہ زکات دینا واجب. ہاں گاڑی آپ نے خریدی اپنے لیے, ارادہ ہوا کہ جب بیچنے کا موڈ ہوا تو بیچ دوں گا, یہ مال تجارت نہیں ہے کیونکہ خریدی کس لیے, بیچنے کے لیے, ضرور استعمال کے لیے. اس طرح پلاٹ آپ نے خریدا کہ یار کنفیوز ہوں, دیکھیں گے فیوچر میں بناؤں یا بیچوں, سوچوں گا, زکات نہیں ہے اس پر. ہاں پلاٹ خریدا, نیت کیا ہے, بیچوں گا, اس پہ زکات واجب ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ زکات کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ زکات ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے, اتنا کافی ہے. سمجھتے ہو؟ غریبوں, غریب ہونے کے لیے کیا ہے کہ 5 چیزیں, 4 چیزیں تو وہی جو زکات والی ہیں, سونا چاندی مال تجارت اور کیش, اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. ایک آدمی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے, ضرورت سے زائد سامان اس کو کہتے ہیں پورے سال استعمال ہی نہیں ہو رہا. گھر میں ڈنر سیٹ پڑا ہوا ہے, پورا سال استعمال نہیں ہوتا. پلاٹ پڑا ہوا ہے, نہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے, نہ کھیتی باڑی کر رہا ہے, اور نہ خود رہتا ہے اس میں, تو وہ پراپرٹی بھی ضرورت سے زائد ہے, اس میں پورا سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے. تو جس کے پاس اس طرح کی پراپرٹی ہو جو استعمال میں نہ آتی ہو, یا سونا چاندی مال تجارت اور نقدی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو, یا 5 چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو, تو ایسے آدمی کو زکات دینا جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنا پوچھ لیا کرو بھائی تمہارے پاس کوئی ایسی پراپرٹی تو نہیں ہے جو استعمال میں نہ آتی ہو, اتنا پوچھ لیا کرو. پورا نصاب پیش کرو گے تو پاگل ہو جائے گا نا, وہ کہے گا تو زکات نہیں دے بھائی, میرے حساب نہیں ہو رہا مجھ سے. میں جب کسی کو زکات دیتا ہوں تو اتنا پوچھ لیتا ہوں یار تمہارے پاس سونا وونا تو نہیں ہے؟ نہیں ہے بھائی, کیونکہ سونا آج کل اتنا مہنگا ہے کہ وہ سونا ہی آدمی کو مالدار بنا دیتا ہے. اور بھائی تمہارے پاس بینک میں کیش اماؤنٹ کتنا پڑا ہوا ہے؟ غریب کے پاس تو کیش اکاؤنٹ ہی نہیں ہوتا عام طور پہ, ہے 20-30 ہزار ہے تو وہ مستحق زکات کا. کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے گھر کے علاوہ, جس گھر میں رہتے ہو وہ تو ٹھیک ہے, ایسا تو نہیں کہ پلاٹ لے کے ڈالا وہ خالی پلاٹ پڑا ہوا ہو. تو ایسا اگر نہیں ہے تو عام طور پر ایسا آدمی زکات کا مستحق ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیوں نہ پیسہ ہے نہ کوئی سیونگ نہیں ہے, خلاصہ یہ نکلا سیونگ نہیں ہے اس کے پاس. اچھا میرے بھائی عشر کیا ہے, کتنی آمدنی پر ہے؟ عشر کہتے ہیں زمین کی پیداوار. تو زمین جو کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کے جب بھی کھیتی کٹے گی اس میں سے 20واں حصہ یعنی 5% ان کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا پڑے گا. اور اگر وہ بارش کے پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے, ٹیوب ویل یا نہر کا پانی نہیں ہے, بارش کا پانی ہے, تو پھر 10% اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا. اس میں سال کا نصاب ضروری نہیں ہے. ابے کیا ہو گیا تم لوگ ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھو آپ جب بھی زمین سے پیداوار اگاؤ گے نا, جو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں, تو اللہ نے کہا آتو حقہ یوم حصادہ, جس دن کھیتی کٹے گی اللہ کا حق اس میں سے نکلے گا. اتنا مزہ آتا ہے نا یہ آیت پڑھتے ہوئے کہ کیا اللہ میں نے کتنا اچھا قانون بنا دیا. کھیتی کٹ رہی, اللہ کہہ رہے میرا بھتہ مجھے چاہیے گویا کہ بھائی. تو نیک لوگ خوشی خوشی دیتے ہیں. اگر اللہ کہہ دیتا نا یہ ٹیکس ہے تمہیں دینا پڑے گا, یہ جرمانہ ہے تمہیں دینا پڑے گا, مزہ نہ آتا عشر دینے میں. اللہ کہتے ہیں جس دن کھیتی کٹے, پہلے اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کی کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا, یہ پانی سائنسدان نہیں برساتے, پھر اس نے زمین سے تمہارے لیے طرح طرح کے نباتات پیدا کیے, انار پیدا کیا, انگور پیدا کیا, سب اللہ کر رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں لہذا جس دن کھیتی کٹے گی اس دن میرا حق مجھے دو. تو جن کو اللہ سے محبت نہیں ہے وہ اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں, جن کو اللہ سے محبت ہے ان کو اس آیت میں اتنا مزہ آتا ہے. اے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا حق صرف 20واں حصہ 5%, تو اگر کہتا نا آدھا دے دو ہم آدھا تجھے دے دیتے, تو کہتا پورا دے دو ہم پورا تجھے دے دیتے. کھلانے والا تو ہے نا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, تمہارے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کر لو. ہم تو بیج ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں, سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جس دن اللہ نے نا اپنی نعمتیں بیان کی ہیں کھیتی کی, لہذا اللہ کہتے ہیں یہ نعمتیں میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جب یہ کھیتی کٹے گی آتو حقہ, غیر مسلم کہے گا میری محنت ہے, مسلمان کہے گا کس کا احسان ہے؟ اللہ کا ہے, لہذا اللہ کا حق دینا پڑے گا. تو اللہ کا حق کیا ہے اس میں سے؟ اللہ نے کہا جب بھی کھیتی کٹے گی تو اگر آسمان کے پانی سے سیراب ہوا یہ کھیت, اس میں تمہاری محنت بہت کم ہے, لہذا تمہیں 10% دینا پڑے گا, عشر 10واں حصہ. اور اگر نہری پانی سے یا ٹیوب ویل سے سیراب ہوا ہے, اس میں تمہاری بجلی استعمال ہوئی ہے, تم نے لائنیں نکالی ہیں وہاں سے, ٹھیک ہے نا, محنت لگی ہے, لہذا ہم اپنا حق کم کر دیتے ہیں. 10 کے بجائے کتنے فیصد دو؟ 5% دو. یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اے اللہ
تیرا کوئی اکاؤنٹ نمبر ہو میزان بینک میں, اسلامک بینک میں اللہ اکاؤنٹ کھولے گا نا, یا بینک اسلامی میں یا اور کوئی, تو وہ اکاؤنٹ نمبر دے دے اپنا, ہم وہاں جمع کرا دیتے ہیں. اللہ نے کہا میرا جو اکاؤنٹ ہے نا غریبوں کی جیب ہے, ٹھیک ہے نا, میں نے اپنا اکاؤنٹ کہاں کھولا ہوا ہے. کوئی غریب نظر آئے, پاکستانی نظر آئے نا تمہیں, جب آپ سعودی عرب جاتے ہیں نا تو وہ زکات دے دیتے ہیں, آپ صرف پاکستانی بول دو اپنے آپ کو, حقیقت ہے. ایک پاکستانی گیا عمرہ کرنے, ایک عرب نے اتنی ریالوں کی گڈی زکات کی لا کے اس کو پکڑا دی کہ یہ زکات ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں فیکٹریوں کا مالک ہوں, میں غریب نہیں ہوں. وہ عربی کہہ رہا ہے تو پاکستانی ہے یا نہیں, تو خالی یہ بتا. اس نے کہا پاکستانی. اس نے کہا پھر تو زکات کا مستحق ہے. وہ کہہ رہا ہے یار میں مالدار ہوں. وہ عربی کہہ رہا ہے بس پاکستانی ہے یا نہیں ہے تو یہ بتا. کلو پاکستانی مسکین, ان کا ایک نعرہ ہے. ہر پاکستانی شکل سے بھی غریب لگ رہا ہوتا ہے. مجھے تو عجیب سا لگتا ہے, چھوڑو بھی زیادہ نہیں, پھر پاکستانی بولیں گے تو اپنے ملک کی برائیاں کر رہے ہو. ورنہ آپ کو عجیب سا بات بتاؤں, ایسا ہمارے حکمرانوں نے ہمیں کو کر دیا, ہم کہیں بھی جائیں نا دنیا میں, کتنے ہی پیسے والے ہو, ہم شکل سے کیا لگ رہے ہوتے ہیں, غریب ہی لگ رہے. تو ایسا ہمارا امیج دنیا کے سامنے بنا دیا ہے. اچھا بھائی, تو اللہ میاں نے کہا, کیا کہا کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ تمہیں کہاں ملے گا, جو غریب نظر آئے اس کی جیب میں وہ عشر ڈال دو. تو دیگر تینوں اماموں کے نزدیک, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو پیداوار کا جو 10واں حصہ ہے وہی آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ اجازت ہے کہ یا تو اس میں سے 10واں حصہ دے دو یا اس 10ویں حصے کی قیمت دے دو, بلکہ قیمت دینا ان کی نظر میں زیادہ بہتر ہے. سمجھتے ہو؟ تو اندازہ لگا لو, گندم کی 100 بوریاں ہیں تو 10 بوریوں کی کیا ویلیو ہوگی, وہ غریبوں میں بانٹ دو یا وہ گندم ہی بانٹ دو, جیسے دونوں طرح سے اختیارات ہیں. تو آج لوگ عشر دینا بھی چھوڑ دیا, اڑا لو مزے. اور کمال کی بات یہ کہ جتنا اللہ کی راہ میں دو گے اللہ اس کو واپس بھی دے دیتا ہے. تو یہ جو کنجوس لوگ ہوتے ہیں نا, جو عشر نہیں دیتے, یہ دنیا کے بھی خسارے میں اور آخرت کے بھی خسارے میں. تو اتنا مزہ آتا ہے زکوٰۃ نکالنے میں, مزہ آتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا اپنا سارا مال صدقہ کر دیں, پھر ضرورت کا رکھیں. حضرت فرماتے ہیں لیکن میں نے یہ سوچ کے نہیں کیا کہ پھر زکوٰۃ نہیں واجب ہوگی مجھ پر, زکوٰۃ دینے کا اپنا مزہ ہے. نہیں یاری بات. تو حضرت اس لیے مالدار رہنا پسند کیا کہ میں زکوٰۃ نکالا کروں, زکوٰۃ کا اپنا مزہ ہے بھائی. ابے نہیں یاری سمجھ میں رہنے دو میرے بھائی, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ سے محبت ہوگی تو وہ مزہ آتا ہے ان چیزوں میں. تو عشر کا, زکوٰۃ کا, رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا, کیونکہ آپ جو رشتہ دار کو دے رہے ہیں, اللہ کہتے ہیں رشتے کو تھوڑی دے رہے ہو, دے کس کو رہے ہو, مجھے دے رہے ہو تم. یہ تو میرا وکیل بن کے قبضہ کر رہا ہے, دے کس کو رہے ہو. تو اللہ کو دینے میں کوئی سیٹھ کروڑ پتی ہو, غریب آدمی سے قرضہ مانگے تو غریب تو سارا کچھ لا کے اس کے قدموں میں ڈال دے گا, کہے گا یار تو اتنا مالدار ہو کے مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے, اس سے بڑی میری عزت کیا ہو سکتی ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہی ہے یہ ایسے ہی مانگ رہا ہے, یہ تو اس کے پاس تو بہت ہے, یہ تو مانگ کے صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ تو مجھ پہ خرچ کرتا ہے, لہذا یہ اور مجھ پہ الٹا خرچ کرے گا. اور جو اللہ والے لوگ ہیں ان کو اس سے بھی غرض نہیں ہوتی کہ اللہ ہمیں واپس دے. سمجھتے ہو نا, ان کو اس سے نہیں ہوتی کہ ہم صدقہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ریٹرن کرے. وہ کہتے ہیں اللہ نہ بھی کرے نا, ہمیں تو اسی میں بڑا مزہ ہے کہ اللہ ہم سے مانگ رہا ہے. تو عشر اور زکوٰۃ اور صدقات و خیرات دل کی خوشی سے کیا کرو کہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں صدقات و خیرات کا حکم دیا, کنجوس نہیں بنایا ہمیں, ورنہ گھسیٹتے رہتے, ادھر سے بھی آ جائے, ادھر سے بھی آ جائے, ادھر سے بھی آ جائے, ادھر سے بھی آ جائے. حدیث میں آتا ہے اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے. غیرت پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اب آئے گی اتنا کچھ سننے کے بعد. اگر کوئی باہر ملک میں کام کرتا ہو تو وہ پاکستانی کرنسی میں زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے, لیکن جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کا ریٹ لگائے گا. ڈنڈی نہیں مارے, رہتا وہاں ہے اور یہاں کے قیمت لگا رہا ہے, یہ بیمانٹی ہوگی. بے ایمانی کو بچپن میں ہم کہتے تھے بیمانٹی, پتہ نہیں یہ کراچی کے بچپن کے لوگ یہاں موجود ہیں یا نہیں, کہتے ہیں نا بیمانٹی کر رہا ہے, بیمانٹی. وہ بے ایمانی سے بیمانٹی بن گیا, تو وہیں کی ویلیو لگائے گا. زکوٰۃ دینے کے لیے کس حد تک مستحقی تحقیق کرنا ضروری ہے. کچھ نہ کچھ تحقیق تو ضروری ہے, اتنا نہیں کہ آپ اس کے گھر میں گھس کے, اس کے فریج میں گھسیں اور اس کے بستروں کے نیچے گھس کے, گدوں کے نیچے چیک کریں گے یہاں تو نہیں چھپایا ہوا. اتنی تحقیق کے ہم مکلف نہیں ہیں. سب سے پہلے یہ تحقیق کیا کرو پاکستانی ہے یا نہیں ہے. پاکستانی ہے تو 99% امکان ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, اتنا کافی ہے. 1% کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لو کہ اس سے 2-4 سوال پوچھ رہے, بھائی تمہارے پاس گولڈ تو نہیں ہے, بھائی کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے اضافی. اچھا بیوی کے پاس اگر سونا ہے تو شوہر کا نہیں کہلائے گا, وہ بیوی کا کہلائے گا, اس سے شوہر کا پھر بھی غریب ہونا ثابت ہوگا. سمجھتے ہو؟ تو ان کو دیا جا سکتا ہے جو اس طرح کی تحقیق کر لو. کوشش کرو زیادہ سے زیادہ مستحق کو دو نا. کتنے لوگ ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں, ایجوکیشن کے لیے پیسہ چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مستحق ہیں, لیکن پہلے پیٹ بھرنا ضروری ہے, تعلیم اس کے بعد.
بہت سے غریب ہیں جن کو کھانے کے روٹی نہیں ہے. تو کوشش کیا کرو نا, جو زیادہ بیمار ہیں, کینسر میں پڑے ہوئے ہیں, علاج کے پیسے نہیں ہیں, تو جان بچانے والوں کو پہلے فوکس کیا کرو. سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی, دینی مدارس کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے جو صحیح کام کر رہے ہیں. میرا ایک بیان ہوا روحانی عاملوں کے خلاف کہ روحانی عامل جو ہے نا دین کے نام پہ اور یہ وظیفوں کے نام پہ نوٹ چھاپتے ہیں. کسی نے نیچے لکھا کہ ایسے بھی تو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے خالی پلاٹوں پہ قبضہ کر کے مسجد بنا لی, مدرسہ بنا لیا اور یتیم بچوں کے نام پہ چندہ کر کر کے کروڑوں روپے کے مالک بن گئے. ان کے خلاف کیوں بیان نہیں کرتے؟ تو جنہوں نے بھی کمنٹ کیا ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ان کے خلاف بھی میں متعدد دفعہ بیان کر چکا ہوں, بلکہ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں پیسہ کمانے کا, حرام کمانے کا ایک بہترین طریقہ زرداری کو خام میں بلا وجہ بدنام ہو گیا. تو بھائی تو ایک جگہ خریدتا, مسجد بناتا, پلاٹ بناتا اور دبا دب نوٹ چھاپتا. ایسا ہوتا ہے. اس پہ تو ہم 20 دفعہ بول چکے ہیں کہ صرف داڑھی ٹوپی دیکھ کر کبھی کسی پہ اعتماد مت کرو. ایسے لوگ ہیں پیسہ نہیں کما پاتے تھے, انہوں نے کیا کیا, کسی جگہ پہ چندہ کر کے جگہ خرید لی, 4 دیواری کھڑی کر دی, چند ادھار یتیم بچے لے لیے کسی سے کہ بھائی کسی سینٹر سے کہ 1 مہینے کے لیے آپ کے یتیم بچے مجھے ادھار چاہیے. یتیموں کے نام پہ بھی پیسہ ملتا ہے نا, ادھار چاہیے, جب پیسہ آ جائے گا تو یہ واپس کر دوں گا. کرائے پہ بھی ملتے ہیں یتیم بچے چندہ لینے کے لیے. تو آپ نے کیا کیا, چند یتیم بچے لکھ دیے, ان کے ہاتھ میں قرآن پکڑا دیا, وہ قرآن پڑھ رہے ہیں, ہل رہے ہیں, بڑا خوبصورت نورانی ماحول, لوگ آ کے دبا دب پیسہ پھینک رہے ہوتے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا کہ مدارس کے محتمم فراڈی ہوتے ہیں یا علماء معاذ اللہ 2 نمبر ہوتے ہیں یا مولوی 2 نمبر ہوتے ہیں. نہ 2 نمبر لوگ بھی مولویت کے لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. 2 نمبر لوگ بھی مدرسے کے ناظم کا لیبل استعمال کر کے لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں. تو کہیں بھی کوئی مدرسہ ہو, آنکھ بند کر کے تعاون نہیں کرنا. آپ نے ریسرچ کرنی ہے, تحقیق کرنی ہے کہ واقعی یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے, پیسہ صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ ناظم صاحب کے پیٹ میں جا رہا ہو. اور بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں, ہم نے خود دیکھے ہیں. ایک مسجد بنا لی, مسجدیں بک رہی ہوتی ہیں, سودے ہوتے ہیں مسجدوں کے, 1 کروڑ میں بکی, 2 کروڑ میں بکی. خریدنے والے کو پتا ہے 1 کروڑ لگاؤں گا, پھر مسجد کے نام پہ جو چندہ ہوگا نا یہ پیسے ریکور. یہ باقاعدہ بزنس ہو رہا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے. تو اس لیے اب یہ تو نہیں کہ مدرسوں کے ساتھ تعاون ہی چھوڑ دیں. تعاون تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. دینی مدارس کو تو ہم نے ہی چلانا ہے, لیکن طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ تحقیق کریں کہ ریلائبل مدرسہ ہے یا نہیں ہے, یہاں پیسہ صحیح استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آنکھ بند کر کے کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. جو قابل اعتماد دینی ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں. بنوری ٹاؤن ہے, جامعۃ الرشید ہے, دارالعلوم کرنگی ہے, بنوریا ہے, جامعہ اشرفیہ, یہ سارے بڑے بڑے اکابر, بڑے بڑے علماء ان مدارس کو چلا رہے ہیں, تو ان پہ تو پورا اعتماد. اسی طرح چھوٹے مدرسے بھی ہیں جن کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, لیکن پہلے ایک سروے کریں آپ جا کے کہ یہ پیسہ میرا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, ورنہ فراڈیوں کے ہاتھ چڑھ جاؤ گے آپ. بہت پیسہ اس میں, جو مذہب کے نام پہ جب حرام خوری ہوتی ہے نا تو پھر تھوڑا پیسہ نہیں آتا. اگر کسی نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو کیا پچھلے سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی؟ جی ہاں, ادا کرنی ہوگی بالکل. زکوٰۃ نہ دینے کی کیا وعید ہے؟ اللہ نے فرمایا جو سونا چاندی تم جمع کر کے رکھتے ہو, زکوٰۃ نہیں دیتے, اسی کو پگھلا کے تمہاری پیشانیوں کو داغوں گا میں قیامت کے دن, اور کہوں گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. آپ کہہ سکتے ہو اللہ کرنسی کو کیسے جلائے گا, تو اللہ اس کو بھی جلا کے داغ سکتا ہے. تو جو مال جمع کر رہے ہو نا اور زکوٰۃ نہیں دے رہے, اسی کو اللہ جلا کے پیشانیوں کو داغے گا قیامت کے دن. اللہ اس عذاب سے بچائے. اچھا میرے بھائی, زکوٰۃ کا کانسیپٹ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ زکوٰۃ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو کھلاتا پلاتا ہوں, یہ تمہاری کمائی نہیں ہے, یہ میرا احسان ہے. تو جب میرا احسان ہے تو جو مجھ پر ایمان لائے گا تو وہ مجھے قرضہ دے گا, اور مجھے قرضہ دینے کا طریقہ ہے میری مخلوق پہ خرچ کر دو. تو جس کا اللہ پہ, اللہ چیک کرتا ہے کہ یہ اوپر کے ایمان کے دعوے ہیں, سچی مچی کا مسلمان ہے یہ, صحیح ہے نا, کیونکہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے کمزور ایمان چلتا نہیں ہے. صحیح ایمان ہوگا تو روکھڑا نکلے گا, ورنہ نہیں نکلے گا. ایک کو آپ نے محبت کا دعویٰ کیا اپنی محبوبہ سے, مجھے تم سے بہت محبت ہے, اس نے کہا بہت ہے تو 500 روپے دے دو. تو آپ نے کہا یار یہ 500 روپے تو نہیں میں دے رہا, تو سمجھ جائے گی اوپر سے بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو 500 روپے سے پتہ چلے گا. اگر وہ مانگ لے 1000 روپے تو پھر پتہ چلے گا 1000 والی ہے. تو ریٹ ہوتے ہیں نا, روکھڑے سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی محبت ہے. تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں کہ میں تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, اس کا روکھڑے سے پتہ چلے گا مجھے خوش کرنے کے لیے پیسہ کتنا خرچ کرتے ہو. صحابہ تو پورے باغ دے دیا کرتے تھے. قرآن میں جب یہ نازل ہوا نا کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہ کرو. ابو طلحہ انصاری آئے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا پورا باغ صدقہ ہے, مجھے سب سے زیادہ محبوب وہی ہے. تو یہ مستحب ہے, فرض واجب نہیں ہے اتنا صدقہ.
لیکن صحابہ نے تو بڑی بڑی آزمائشوں پہ پورے اترے, ہم سے تو اللہ صرف 2.5% مانگ رہا ہے. اچھا بھائی, مخروض پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ صاحب نصاب پہ جتنا قرضہ ہے اس قرضے کو مائنس کرے گا وہ. یا آپ کے پاس 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں, قرضہ 50,000 کا ہے, تو لاکھ سے 50,000 مائنس کریں گے, پھر 50,000 جو بچے گا تو وہ دیکھا جائے گا کہ نصاب کے برابر ہے یا نہیں. اگر ہے تو زکوٰۃ ہے, نہیں ہے تو زکوٰۃ, قرضے کو مائنس کیا جاتا ہے. اچھا بھائی, اگر کسی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو اس پر, اچھا قرضے میں ایک بات یہ بھی ہے جو انہوں نے سوال پوچھا نہیں ہے, بعض دفعہ آپ پلاٹ خریدتے ہو قسطوں پہ, نیت ہوتی ہے بیچنے کی لیکن قسطوں پہ خریدتے ہو. اب 1 کروڑ کا قسطوں پہ پلاٹ خریدا اور آج پلاٹ کی ویلیو ہے 1.5 کروڑ. اب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ جو ہم نے 1 کروڑ دینی ہے یہ مائنس کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو خوب سمجھ لو, جو قسطیں اس سال آپ نے دینی ہیں, یعنی جب زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اس سے اگلے سال والی تاریخ کے اندر اندر جو قسطیں دینی ہیں ان کو اس پلاٹ کی قیمت سے مائنس کیا جائے گا. جو 1 سال کے بعد دینی ہے ان کو پلاٹ کی قسطوں سے مائنس نہیں کیا جائے گا. سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی, اگر کسی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر کمیٹی نکل چکی ہے تو جو قسطیں آپ نے دینی ہے وہ آپ پہ لون ہے, وہ قرضہ ہے. تو جس دن زکوٰۃ کی تاریخ آئے گی تو جتنا کیش اماؤنٹ آپ کے پاس ہے ان میں جو قسطیں آپ نے ابھی دینی ہیں کمیٹی کی وہ قسطیں مائنس کرو گے. 1 لاکھ کی کمیٹی نکلی, پہلی کمیٹی نکل گئی اور زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی, لیکن آپ نے ابھی ہر مہینے 5,000 1 سال تک دینے ہیں, تو اس میں تو 1 سال بھی نہیں, جب تک قسطیں دینی ہیں آپ نے وہ تمام قسطیں اس 1 لاکھ سے مائنس کرو گے آپ, تو ظاہر ہے وہ 5,000 ہی بچے گا. اور اگر کمیٹی آپ کی آخر میں نکلی ہے تو اب چونکہ آپ کے اوپر قسطیں باقی بچی نہیں ہیں تو اب آپ کچھ بھی مائنس نہیں کریں گے. تو جتنی قسطیں باقی رہ گئی ہیں وہ کمیٹی کے پیسوں سے مائنس کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی, اور اگر قسطیں باقی نہیں رہی ہیں تو پھر پورے پیسوں پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر کسی کی طرف سے بغیر اجازت زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی ادا. شوہر نے بیوی کی زکوٰۃ بغیر بتائے دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, دوبارہ دینی پڑے گی. ہاں, بیوی کو بتا دیا, اس کی پرمیشن لے لی, اس کی اطلاع میں آ گیا, پھر دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو کسی کی طرف سے زکوٰۃ کے لیے اس کو بتانا, اس سے پرمیشن لینا ضروری ہے. اگر گھر کرائے پر دیا ہو تو زکوٰۃ کا حکم, گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی, لیکن اس کا جو کرایہ آ رہا ہے زکوٰۃ کی تاریخ جب آئے گی تو اس دن جتنا کیش اماؤنٹ اس کرائے میں سے بچا ہوا ہوگا زکوٰۃ ہوگی, جو خرچ ہو گیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. گھریلو سامان اور استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ زکوٰۃ پیشگی ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ ادا کر سکتے ہیں لیکن حساب اسی دن کا لگانا پڑے گا. مثال کے طور پر 5 محرم کو آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر چیزیں آ گئیں جو میں نے جس کی تفصیل بتائی ہے. تو اب آپ نے 5 محرم کو وہ ڈیٹ نوٹ کر لی, اگلے سال 5 محرم آئے گا تو آپ دیکھو گے سونا چاندی مال تجارت نقدی میرے پاس کتنا ہے. آپ نے اندازہ لگا لیا جی 1 کروڑ کا ہے, تو نوٹ کر لو میرے ذمہ زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5 لاکھ. 1 کروڑ پہ کتنی ہوتی ہے؟ تو تاریخ اس دن کا حساب نوٹ کرو. 2.5 لاکھ آپ نے نوٹ کر لیا, اب پورا سال پڑا ہے, آپ قسطوں میں دے سکتے ہو, جتنا جلدی دو اتنا اچھا ہے. بعض دفعہ دیر اس لیے کرتا ہے کہ بھائی کوئی مستحق نہیں مل رہا, ابھی پیٹرول تھوڑا اور مہنگا ہونے دو تو پھر ہر ایک کو دے سکتے ہیں, ہم بانٹ دیں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو اس نیت سے دیر بھی کی جا سکتی ہے, تو لیکن حساب اسی دن کا کرنا پڑے گا. ایڈوانس میں بھی دی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر 5 محرم کو آپ صاحب نصاب بنے, ابھی 2 محرم ہے, زکوٰۃ ابھی فرض نہیں ہوئی, اگلے سال کے 2 محرم, لیکن غریب مل گیا آپ, پیٹرول ایک دم 22 روپے مہنگا, اڑوس پڑوس میں جنازے اٹھنا شروع, ڈپریشن کی گولیاں مہنگی. اب آپ کو نظر آئے کہ یار یہ تو مر جائے گا اگر میں نے اس کو پیسے, پیٹرول کے پیسے نہ دیے. بائک اسٹارٹ کر رہا ہے, پیٹرول کے پیسے ہی نہیں ہیں, اوپر سے ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں گن لے کے. یہی ہوتا ہے نا, ڈاکوؤں کے پاس پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, بندوق کے پیسے بھی ہیں, گولیوں کے پیسے بھی ہیں, کھانے پینے کے پیسے بھی ہیں. خیر, تو آپ نے کیا کیا یار, 5 محرم تک تو آدھی پبلک مر چکی ہوگی, مجھے تو لگ رہا ہے واقعی مر چکی ہوگی اگلے 5 محرم سے پہلے جو حالات چل رہے ہیں. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے لم سم اندازے سے زکوٰۃ نکال دی کہ حساب میں 5 محرم کو کروں گا لیکن یہ غریب 5 محرم تک مر چکا ہوگا, لہذا یہ لے بھائی میری طرف سے یہ پیٹرول. وہ ایک ٹک ٹاکر آیا کرتا تھا, بڑے مزاحیہ کلپ بناتے, ایک دن اس کا کلپ سامنے آ گیا, بڑی ہنسی آئی. پیٹرول بہت مہنگا ہوا نا, تو کسی نے بتایا کہ اس کا کوئی دوست بائک لے کر آیا ہے, تو بائک لے کر آیا تو اس نے کہا کہ میں تجھے ایک ایسا گفٹ دوں گا تو یاد رکھے گا. تو لاکر کھولا, اس کے اندر ایک اور لاکر سے جا کے نا اتنا سا پیٹرول چھپا کے رکھا ہوا تھا, وہ رومال سے ایسے کر کے ٹپکایا ہے. اس نے سلیوٹ کیا اپنے بھائی کو, یار تیری عظمت کو سلام. تو پیٹرول یہ ہونے والا ہے, ابھی سے نا ڈھکنوں میں محفوظ رکھ لیں آپ لوگ, سونگنے کے لیے کم از کم ہمیں فیوچر میں پیٹرول مل جائے. تو آپ نے ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دی تو ٹھیک ہے, لیکن آپ نوٹ کر لیں کتنی دے دی ہے میں.
5 محرم کو آپ اندازہ لگائیں کہ بنتی کتنی ہے. اگر وہ زکوٰۃ میں نہ نکالتا وہ بھی شامل کر کے اندازہ لگائیں. تو اگر زیادہ دے دی ہے تو غریبی ہو گئی, واپس نہیں لے سکتے کہ آپ جائیں یار میں نے وہ اصل میں ایکچولی بنتی تو 2.5 لاکھ تھی, میں نے غلطی سے 3 دے دی ہے, 50 واپس کر دو. واپس نہیں لے سکتے. اب آپ وہ 50 کیا ہو گئی, غریبی. اور اگر کم دی ہے تو جتنی کم ہے وہ نکال دو. سمجھتے ہو؟ اچھا, زکوٰۃ ایک ہی آدمی کو اتنی زیادہ دے دینا کہ وہ مالدار بن جائے, یہ ناپسندیدہ ہے. زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی لیکن یہ کیا ہے, کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد غریبوں کو مالدار بنانا نہیں ہے, غریب کی حاجت پوری کرنا ہے. ایک ہی آدمی کو اٹھا کے 1 کروڑ دے دی, وہ لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اور ادھر بھوکے مر رہے ہیں لوگ, تو اتنی دو کہ اسٹیبل ہو جائے. وہ میری اکثر عادت ہوتی ہے, کوئی غریب ملتا ہے نا تو جو بالکل اسٹیبل نہ ہو, ڈسیبل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو اتنی زکوٰۃ دے دو کہ وہ, بلکہ پیسے بھی نہ دو, رکشہ خرید کے دے دو کہ یار تو کوئی روزگار کر, ریڑھی خرید کے دے دو. تو پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اپاہج بنانے کے بجائے زکوٰۃ کے پیسوں سے لوگوں کو روزگار دیا جائے. کوشش یہ کیا کریں. اچھا بھائی یہ ہو گیا. اور کوئی زکوٰۃ سے متعلق سوال ہو تو پوچھ لیں تاکہ یہ ٹاپک ختم ہو جائے. ہاں بہترین سوال, سمجھ گیا میں. دیکھو زکوٰۃ دیتے ہوئے نیت ضروری ہے, سامنے والے کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے, بلکہ اس کو آپ ہدیہ اور گفٹ کے نام پہ دے دیں. سمجھتے ہو؟ یہ جی میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے. دل میں نیت کریں کہ کیا دے رہا ہوں, زکوٰۃ, کیونکہ عزت دار آدمی کو اس سے اپنی توہین محسوس ہوتی ہے. اچھا, زکوٰۃ کن رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے؟ ابا کو, اماں کو نہیں دی جا سکتی, دادی, دادا, نانا, نانی کو نہیں دی جا سکتی, بیٹا, پوتا, بیٹی, پوتی, نواسی, نواسے, ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یعنی جن کی آپ اولاد ہو یا جو آپ کی اولادیں ہیں, ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. ان کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بہن بھائیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے, بھانجا بھتیجی کو بھی دیا جا سکتا ہے, ساس سسر کو بھی دی جا سکتی ہے, چچا ماموں کو بھی دی جا سکتی ہے, کزنوں کو بھی دی جا سکتی ہے, تمام رشتہ داروں کو دی جا سکتی. ابا اماں, کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ ان کی تو ویسی آپ کے ذمہ ہے نا کفالت. اچھا, زکوٰۃ ملازمین کی تنخواہوں میں نہیں دی جا سکتی. آپ کے ملازم کی تنخواہ 1 لاکھ بنتی تھی, آپ نے کہا زکوٰۃ کا مستحق چلو اس دفعہ یہی پہنا دو, ایسا نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ آپ کو الگ سے دینی پڑے گی. زکوٰۃ کسی کی اجرت میں نہیں دی جا سکتی. اور زکوٰۃ میں غریب کو مالک بنانا یا اس کے نمائندے کو مالک کو ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے. جیسے آپ نے کسی کے علاج پہ زکوٰۃ خرچ کرنی ہے نا, تو اب شریعت کہتی ہے اس مریض کو مالک بناؤ. اگر وہ مریض بے ہوش ہے, نہ کومے میں گیا ہوا ہے, اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا, تو اس کا جو بھی متولی ہے, باپ ہے جیسے, تو اس کو بھی مالک بنا دیں گے تو ہو جائے گی. لیکن اگر وہ ہوش و حواس میں ہے, دماغ کام کر رہا ہے, تو اس کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا, پھر وہ دوائیں خریدے. اب یہ کام مشکل ہوتا ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس مسکین سے, غریب سے, جو بھی پیشنٹ ہے, اس سے یہ اجازت لے لی جائے کہ بھائی آپ اپنا کسی کو اس ہسپتال کو نمائندہ بنا دو, وکیل بنا دو. ہم آپ کو جو پیسے دیں گے تو آپ کی اجازت ہے اس ہاسپٹل کو دیں گے ہم. تو جب ہاسپٹل کو ہینڈ اوور کرو گے تو وکیل کا قبضہ موکل ہی کا قبضہ کہلاتا ہے. نہیں یاری بات بھائی, میں نے ایک بندہ بھیجا نا کہ یار تو نے میرا قرضہ دینا ہے تو اس کو دے دے, تو جیسے ہی اس کو دے گا تو قرضہ ہو گیا نا ادا, کیونکہ میرا وکیل ہے. تو وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے. وکیل بنتا ہے پرمیشن سے, خود بخود آپ کسی کو وکیل نہیں بنا سکتے. تو ہسپتال, بعض ہسپتال یہ کرتے ہیں, پیشنٹ سے پہلے لکھوا لیتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم آپ کی طرف سے زکاتوں پہ قبضہ کریں, تو یہ بھی ٹھیک ہے. ورنہ پیشنٹ کو آپ کہہ دیں کہ بھائی میں تم یہ نہیں بتائیں کہ میں زکات دینا چاہتا ہوں, اسے کہیں بھائی میں تمہارے ساتھ کچھ تعاون کرنا چاہتا ہوں, تو میں جو تمہیں پیسے دینا چاہتا ہوں تم مجھے اجازت دو, میں کس کو دے دوں؟ ہاسپٹل کی انتظامیہ کو دے دوں. وہ اجازت دے دے گا تو پھر آپ زکات دے دیں, کیونکہ پھر اسپتال کا قبضہ کس کا قبضہ ہوگا؟ پھر وہ مریضی کا قبضہ سمجھا جائے گا. تو اس طرح وکالت کے ذریعے تو ہو سکتا ہے, بغیر وکالت کے ڈائریکٹ دے دیں گے, یا تعمیر میں لگا دیا, تعمیروں پہ زکاتیں نہیں لگتی, سمجھ رہے ہو, کنسٹرکشن کے کام پہ زکات نہیں خرچ ہوتی, مسجدوں کی تعمیر نہیں ہو سکتی, مدرسوں کی تعمیر نہیں ہو سکتی, مالک بنانا ضروری ہے. تنخواہوں میں زکات نہیں جا سکتی. کسی غریب بچی کی شادی کرانی ہے, لوگ کہتے ہیں زکات, تو بھائی اس کو آپ وہاں بھی یہی ہے, اس بچی کو ہینڈ اوور کرو. پیسہ ہینڈ اوور نہیں کر سکتے, اس بچی سے پرمیشن لو کہ ہم آپ کی پرمیشن سے کھانا وانا کھلائیں. اول تو بارات کے کھانے اسلام میں ہے نہیں, لیکن مجبوری ہے تو ان کو بتا دو بھائی میں سارا خرچہ آپ کی طرف سے اٹھاؤں گا. تو اٹھاؤں گا نہیں, آپ کا وکیل کون ہے اس کو میں قبضے میں دوں گا. خود آپ وکیل نہیں بن سکتے, جو دینے والا ہے وہ خود وکیل نہیں بن سکتا. آپ کہ ابا کو وکیل بنا دو, جتنا پیسہ اس شادی پہ ہوگا میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, تو آپ اجازت دے دو آپ کے ابا کو دے دوں, تو ابا کو دے دیں, وہ پھر جو مرضی کرتے رہیں اس سے, بچی کی اجازت سے. تو یہ سارے طریقے ہیں زکوٰۃ کے. اور کوئی کسی نے سوال پوچھنا ہو؟ جی. سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, اس کو ویسے صدقہ خیرات کے ساتھ اس کے ساتھ مدد کریں.
سید کہتے ہیں جس کے ابا سید ہوں. اماں سید ہونے سے بچہ سید نہیں ہوتا. اسلام میں نسب کہاں سے چلتا ہے؟ جیسے ابا زرداری ہوں تو بیٹا کیا ہوگا؟ زرداری ہوگا. صحیح ہے نا؟ ابا سید ہوں تو بیٹا کیا ہوگا؟ بڑی گہری بات ہے. تو اسلام میں نسب کہاں سے چلتا ہے؟ ابا سے, کیونکہ ہم لوگ کے ابا ہوتے ہیں. بہت سو کے ابا سے چلتا نہیں ہے کیونکہ ان کے ابا نہیں ہوتے. بہت سو کے قوم ہیں جن کے ابا ہی مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو گئے. ہمارے یہاں پیٹرول شارٹ ہو رہا ہے, چینی شارٹ ہو جاتی ہے, شوگر ہے, ہمارے ابا شارٹ نہیں ہوئے. ان ملکوں میں کبھی چینی شارٹ نہیں ہوئی, کبھی پیٹرول شارٹ نہیں ہوا, لیکن شارٹ ہوئی تو ایسی چیز ہوئی کہ اللہ کی پناہ یار, ابا ہی شارٹ ہو گئے. کسی کے ہاں ابا ہوتے ہیں, بھائی آپ تو باہر سے آئے ہیں نا, ویڈیو میں نہیں آئیں گے آپ, ڈرے نہیں, یہ تو یورپ سے آئے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ ان لوگ کے یہاں کسی کے ابا ہوتے ہیں, کسی کے نہیں ہوتے. تو ابھی تو BBC کی رپورٹ ہے, اس میں رپورٹ آئی ہوئی تھی وہی ان مغربی کنٹریز کے بارے میں کہ ابا کا ریشو ختم ہوتا جا رہا ہے. ایسے بچے بہت سارے ہو گئے جن کے ابا ہی نہیں ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں بچپن کے, وہ شکار پہ جایا کرتے تھے, بس یہ بتا کے بیان ختم کر رہا ہوں. شکار پہ جاتے تھے تو اپنے والد کو کہتے تھے ابا جی, دادا کو کہتے تھے ابا جی. تو جیسے ہی کوئی شکار نظر آتا کہتے تھے ابا جی ٹھا کرو, یعنی بچہ تھا نا, وہ میرا دوست تھا, بچپن کی بات بتا رہا ہوں. تو اتنی اسپیڈ سے بولتے ابا ہی ٹھا, ابا جی کو بولتے تھے ابا ہی ٹھا. تو اس بچے کا نام پڑ گیا ابا ہی ٹھا, وہ ابا ہی ٹھا آ رہا ہے. ابھی بھی لوگ تھوڑا سا چھیڑتے ہیں, بھائی یار یہ وہی نہیں ہے جس کو ابا ہی ٹھا, ابا ہی ٹھا, ابا ہی ٹھا. تو ابا ہی ٹھا کا مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے ابا ہی کو ٹھا کر دیا آپ نے. تو گورے نے کیا کیا, ابا ہی ٹھا. ابا مارکیٹ سے کیا ہو گئے, ان کے ابا کی بات کر رہا ہوں, یہ جو بیٹھے ہوئے, ابا کیا ہو گئے مارکیٹ سے ٹھا, ابا ہی کو ٹھا کر دیا. وہ تو کہہ رہا تھا بچہ کہ ابا ہی وہ ٹھا یعنی مارو اس کو. گورے نے ابا کو ہی اٹھا کے ٹھا کر کے اپنی سوسائٹی سے نکال دیا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, ہم جب کسی سے ابا کی خیریت پوچھتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں آپ کے ابا خیریت سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہیں یا نہیں ہیں. لیکن گورے سے آپ کو 2 سوال پوچھنے پڑیں گے. پہلا سوال, آپ کے ابا ہیں؟ وہ کہے گا ہاں ہیں. پھر آپ پوچھیں گے اچھا خیریت سے ہیں یا نہیں. تھوڑا سا جملہ بڑھانا پڑتا ہے, یہ ایک ٹینشن ہے تھوڑی سی. تو جب آپ جائیں تو یہ 2 جملے یاد کر کے, ایسے ڈائریکٹ نہ پوچھ لے کرے آپ کے ابا خیریت سے ہیں. وہ کہے گا پہلے یہ تو پوچھو ہے بھی کہ نہیں ہے, اس کے بعد وہ بتائے گا. خیر, یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو زکوٰۃ کے مسائل تھے, ٹھیک ہے نا. ابا سید ہو تو بیٹا کیا ہوگا؟ سید. اس کو زکوٰۃ نہیں. میاں بیوی کے شوہر سید ہے تو بیوی سید نہیں ہوگی, پھر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں.